کہ تمہارا یہ غلط پراپوگنڈا ہے. تم کہتے ہو میں شیعہ صحابہ کو نہیں مانتے. لکھ لو وہ شیعہ ہی نہیں، لعنتی ہے اور حرام زادہ ہے جو رسول کے وفادار صحابہ کے پاؤں کے خاک کے ذرے کی توہین کرے. ان کو سمجھائیے. اور ایک گل میری بھی سن لینی، ایک گل بڑی غور نال سنی ایک میری سمجھا رہی نا. یہ تم دیکھ رہے ہو نا اتنا بڑا سلسلہ انجمن کے زیر انتظام چل رہا ہے، تو ان کو جی بھر کر دل کھول کر مولا کے راستے میں ان کو چندہ دو تاکہ یہ زیادہ سے زیادہ بڑھ کر امام مظلوم کربلا کی ادائیگی کروا سکیں. سمجھا رہی نا. آپ کو ذوق در ذوق یہ چندہ ان کو دینا چاہیے اور ان کی مدد کرنی چاہیے. صلوات پڑھو بوازے بلند، صلوات پڑھو بوازے بلند. ہاں بھائی زیادہ سے زیادہ بھائی دل کھول کر جو ہے نا مولا کے راستے میں مولا کو دینا ہے، ان کو نہیں تم نے دینا ہے. پھر بھی صلوات پڑھو بوازے بلند. پھر بھی صلوات پڑھو بوازے بلند. قاری صاحب کہا کرتے تھے یہ مولا غازی کا دفتر بن گیا ہے، تو دفتر میں تو آج کل حاضری ایسی نہیں لگتی، قائد اعظم جاتا تو حاضری لگتی ہے. خرچے خراجات بہت ہیں، تو آپ کی مہربانی ہے ہمارے ساتھ تعاون فرمائیں. کوئی کمی بیشی ہمارے کارکنوں سے ہو جائے تو ان کو درگزر فرمائیں. چندہ کھول کر دیں، دل کھول کر. بہت مہربانی، بہت شکریہ. مہینے کا کوئی 35 سے 40 ہزار کا خرچہ ہے. ہمارا کوئی ماہانہ ممبر نہیں ہے، ہم اپنے جو 14 ممبر ہیں وہی پورا کرتے ہیں، جو گلے سے پیسے ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں. خیال رکھنا علی دشمن کئی عبادوں میں پڑ رہے ہیں، بغض حیدر کی آگ ایسی ماشاءاللہ چل رہے ہیں. ہر علی کا فاتح علی کو پھونکے نہ صرف تیرا مقدر رحم اللہ تمہارے جیسے ہزاروں کتے علی کے ٹکڑوں میں پڑ رہے ہیں. ہمارے انجمن کے مرحومین بیٹا ہمارے انجمن کے جو مرحومین ہیں جتنے بھی مرحومین ہیں ان کی بلندی درجات کے لیے اور دیو یار اللہ تک اور دیو ادھروں بھی پڑی ہیں یار ٹورو اگے ٹور دیو رسول محمد و آل محمد بلان تک صلوات. کرام شاہی خوشی لگے جو پیمانہ انوارِ جلی بیچ رہا ہوں. 10 محرم کوفیوں نے مولا حسین کو تانا دیا کہ تو اس دور کا محمد ہے. وہ اس دور کا محمد بھی خود جنگ کرنے نہیں آتا تھا، اپنے صحابیوں کو بیچ. خواتین سے بھی گزارش ہے وہ بھی اپنا فرض نبھائیں. تیرے پاس علی، اس کے پاس تو علی تھا، تیرے پاس علی نہیں. اب تو جنگ کے لیے کس کو بھیجے گا؟ میرے مولا حسین نے عباس کو اشارہ کیا اور فوج لعین کی طرف منہ کر کے کہا پیمانہ انوار جلی بیچ رہا ہوں. پیمانہ انوار جلی بیچ رہا ہوں. میں خود ہوں ولی اور ولی بیچ رہا ہوں. میں خود ہوں ولی اور ولی بیچ رہا ہوں. تم نے مجھے اس دور کا سمجھا ہے محمد، میں اپنے زمانے کا علی بھائی سمجھا رہی ہے. اللہ کہتے ہیں اس نور کو مانو جس کو میں نے اپنے محمد کے ساتھ نازل کیا. قرآن ہے 40 سال کی عمر میں. اسی نور کو سمجھنے کے لیے میری طرف دیکھنا ہے. حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو کے نا پوچھا یا رسول اللہ تعالیٰ یہ تو بتاؤ سب سے پہلے اللہ نے کس چیز کو خلق کیا تھا؟ کس چیز کو خلق کیا؟ نبی فرماتے اول ما خلق اللہ نوری، کہ سب سے پہلے اللہ نے میرے نور کو خلق کیا. میرے نور
को खलक किया। जाबर फरमाते या रसूलल्लाह सबसे पहले अल्लाह ने तुम्हारे नूर को खलक तो किया, लेकिन खलक कहाँ से किया? खलक कहाँ से किया? नबी फरमाते हैं मिन नूरे ही, अपने नूर में से। अल्लाह ने अपने नूर में से सबसे पहले तेरे नबी के नूर को खलक किया। अब मेरा जुमला खाया, मुझे दुख होगा, मेरी तरफ देखना। जाबर पूछा या रसूलल्लाह फिर क्या हुआ? नबी फरमाते हैं मेरे नूर को खलक करके अल्लाह ने मेरे नूर को पेशानी आदम में रखा। आप फेल हो गया, मेरे अकल के मुताबिक फेल हो गया, जुमले को नहीं समझे। कहाँ रखा? पेशानी आदम में रखा। नबी फरमाते हैं मेरे नूर को अल्लाह ने पेशानी आदम में रखा। अब पता चला कि वो सजदा आदम को नहीं था। बात की समझ आ रही है ना कि वो सजदा आदम को नहीं था, वो सजदा नूर मुस्तफा को था, नूर मुस्तफा को था। हज़रत जाबर कहते हैं या रसूलल्लाह फिर क्या हुआ? रसूल फरमाते हैं पेशानी आदम से मेरा नूर पेशानी नूह में आया, पेशानी नूह से मेरा नूर पेशानी इब्राहीम में आया, पेशानी इब्राहीम से मेरा नूर पेशानी इस्माइल में आया। रसूल फरमाते हैं जाबर सुन, पाक सुल्ब और पाक रहम से मुंतकिल होता हुआ मेरा नूर जब मेरे दादा अब्दुल मुतलब की पेशानी में पहुंचा, वहां मेरे नूर के 2 टुकड़े हुए। समझा रहे हैं? हाँ, वहां मेरे नूर के 2 टुकड़े हुए। वफी सुल्बे अब्दुल्ला, वफी सुल्बे अबू तालिब। समझा? वफी सुल्बे अब्दुल्ला, वफी सुल्बे अबू तालिब। एक नूर का हिस्सा मेरे बाबा अब्दुल्ला के सुल्ब में, दूसरे नूर का हिस्सा मेरे चचा अबू तालिब के सुल्ब में। आप रसूल फरमाते हैं जाबर सुने तो मेरे नूर का हिस्सा मेरे बाबा अब्दुल्ला के सुल्ब में आया। उस नूर से अल्लाह ने मैं मोहम्मद को मोहम्मद रसूलुल्लाह बनाया। जो मेरे नूर का हिस्सा मेरे चचा अबू तालिब के सुल्ब में आया, उस नूर से अल्लाह ने मेरे भाई अली को अली वलीउल्लाह बनाया। मैं समझाइए, समझाइए। इसीलिए नबी फरमाते जाबर मैंने कल कहा था, कल अना व अलीयुम मिन नूर वाहिद, कि मैं और अली एक नूर के 2 टुकड़े हैं, एक नूर के 2 हिस्से हैं। हम समझा रही है? अगर नूर आधा आधा हो तो एक का नाम मोहम्मद है, एक का नाम अली है। अगर हो इकट्ठा तो बनता एक नूर, होता किसका? अल्लाह का। समझाइए ना? फिर क्या रहा हूँ, अगर नूर आधा आधा हो तो नूर एक का नाम मोहम्मद है, एक का नाम अली है। अच्छा, हो इकट्ठा तो होता एक नूर, होता किसका? अल्लाह का। हम जरा अपने बोतल पढ़ाया जो मैं मसला हल करना है। बोतल नजर आ रही है? मेरे हाथ में। समझे? पूरी दुनिया के मौलवियों को मेरा चैलेंज है, पूरी दुनिया के, चाहे तो अपना मौलवी है चाहे तो बगाना मौलवी है। तो समझा रही है? मैं मसला हल करूँ। हदीस मैंने नहीं बनाई, हदीस नबी पाक ने बनाई। फरमाइए अना व अलीयुम मिन नूर वाहिद, मैं और अली एक नूर के 2 टुकड़े हैं, एक नूर के 2 हिस्से हैं। हाँ, आधा आधा हो, एक का नाम मोहम्मद है, एक का नाम अली है। इकट्ठा हो तो बनता एक नूर, होता है अल्लाह का। उन शियों से बात करो, उन शियों से, ना किसी इल्म का मुझे खतरा है, ना किसी बदमाशी गुंडागर्दी का मुझे खौफ है। बात कर रहा हूँ बगागे तो यहाँ खड़े होकर उन शियों से बात कर रहा हूँ। अब अपने भाइयों से नहीं, शियों से बात कर रहा हूँ कि जो शिया भी करवाते हैं और आज तक इस तज़ब्ज़ुब में फंसे हुए हैं और रात को 4 पैसे पे सोकर ये सोच रहा है अली का नाम नमाज में आए।
سمجھ آ رہی ہے؟ ہاں ابھی تک کھٹکا کھا نا اور ذہن میں سوچ رہا ہے علی کا نام نماز میں آئے یا نہ آئے، لینا چاہیے یا نہیں لینا چاہیے، نماز ہو جاتی ہے یا نہیں ہوتی، سوچ رہا ہے نا، سوچ رہا ہے۔ نبی پاک نے فرمایا میری طرف دیکھنا ہے، میں اور علی ایک نور کے دو ٹکڑے ہیں، میں اور علی، میں پانی پینا نہیں مسئلہ حل کرنا ہے، سمجھا رہی نا، میں اور علی ایک نور کے دو ٹکڑے ہیں، آدھا آدھا ہو تو ایک کا نام محمد ہے ایک کا نام علی ہے، ہو اکٹھا بنتا ہے ایک نور، ہوتا کس کا؟ اللہ کا۔ تو میں مسئلہ حل کر دے رہا ہوں، یہ میرے ہاتھ میں گلاس ہے، گلاس پانی سے بھرا ہے کوئی پوری دنیا میں مائی گلال مولوی جو پانی کے بھرے ہوئے گلاس کے درمیان سینٹر میں نشان لگا کے کہے اس کا آدھا پانی پیے تو حلال ہے؟ جو پانی کے بھرے ہوئے گلاس کے درمیان نشان سینٹر میں لگا کے اس کا آدھا پانی پیے تو حلال ہے، آدھا پیے تو حرام ہے؟ حلال کرے گا تو سارا گلاس، حلال کرے گا تو سارا گلاس، حرام کرے گا تو سارا گلاس۔ پھر تجھے شرم کرنی چاہیے، پانی کے گلاس کا تجھ سے فیصلہ نہیں ہو سکتا آدھا حلال ہے یا آدھا حرام ہے، تو اس نور کا فیصلہ کیسے کر سکتا ہے؟ آدھے نور کا ذکر نماز میں ہے تو کہتا ہو جاتی ہے، تو آدھے کا تو جاتی ہے۔ چکلو میں پیلا نہیں تھا یہ ہمیں فیصلے میں ہے نال کہ بندہ پانی بال دیے مت پائے یہ ڈرامے مولی میں نہ کرو۔ بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ ہاں حلال کرے گا سارا گلاس، حرام کرے گا پھر سارا گلاس۔ تمہیں خود سوچنا چاہیے کہ جب پانی کا مسئلہ تجھے حل نہیں ہوتا آدھا حلال ہے کہ حرام ہے، اس نور کا فیصلہ تو کیسے کر سکتا ہے کہ آدھے نور کا ذکر نماز میں ہے تو کہتا ہو جاتی ہے، تو آدھے کا تو پھر جاتی کیسے ہے؟ تو سمجھائی نا؟ ہاں اب پر ہم وہ آیت جو میں نے پڑھی تھی فآمنوا باللہ کہ بس تم ایمان لاؤ اللہ پہ، ہم شیعوں نے پڑھا لا الہ الا اللہ، آگے اب رسول ہی مان لو اس کے رسول پہ، ہم شیعوں نے پڑھا محمد رسول اللہ، آگے اللہ فرماتا ہے وَالنُّورِ الَّذِي أَنزَلْنَا، ایمان لو اس نور پہ جس کو ہم نے نازل کیا۔ تو نبی نے ہمیں بتایا وہ نور ہے علی، تو پھر آگے کہنا پڑے گا علیون علیون، بولو علیون، پھر بولو علیون علیون، گھبرا تو نہیں گئے اور ڈر تو نہیں گئے؟ اچھا تم کن سے کرتے ہو؟ مولوی سنا یہ سامنے میری سیدھی ریکارڈ ہو رہی ہے، بولو اس نے میرا بالکل لحاظ نہیں کرنا، نہیں نہ کرنا، چلو جاؤ لے جاؤ اس کیسٹ کو جہاں دی چاہے لگا کے سنا لو۔ ہاں بازار میں لگا کے سنا لو، بازار میں نہ مانے حجرے میں لے جاؤ، اگر حجرے میں نہ مانے پھر حلوے پہ بلا کے سنا۔ میں سمجھ آ رہی ہے نہ میں کسی اور مولوی کی زبان پر نہیں دیتا، نہ میں نہ میں کسی کا ذمہ دار ہوں، لیکن لکھ لو کہ جب تک میری رگوں میں یہ خون چل رہا ہے ابھی تک عثمان نے اس لال کو پیدا نہیں کیا جو میرے سامنے بیٹھ کے مذہب شیعہ کو غلط ثابت کر کے چلا تھا۔
کلمہ قرآن کے مطابق ہے، قرآن کے مطابق۔ اللہ نے کہا فآمنوا پس ایمان، آمنوا باللہ ایمان لو اللہ پہ، ہم سب نے پڑھا لا الہ، آگے ہمارا رسول ہی مان لو میرے رسول پہ، ہم نے پڑھا محمد الرسول اللہ، آگے اللہ فرماتا ہے والنور الذی انزلنا، ایمان لو اس نور پہ جس کو ہم نے نازل کیا۔ تو پھر نبی نے بتایا ہمیں وہ نور ہے علی، تو آگے ہم نے پڑھا علی لیکن پھر کہتا ہوں افسوس ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے مسلمانوں نے اس علی ولی اللہ کے گھرانے کو اس طرح برباد کیا کہ وہ گھر آج تک اس طرح آباد نہیں ہو سکا۔ ادھر بات ہو رہی تھی کلمے پر، کلمے پہ چھوڑ رہا ہوں۔ کتاب کا نام ہے مقتل ابی مخنف، یہ اہل سنت کی مقتل کی کتاب ہے۔ اس کے اندر لکھا جب فوج اشقیاء والے اولاد رسول کو قید کر کے شام کی طرف لے جانے لگے نا، تو شام کے قریب ایک بستی ہے جس کا نام ہے تقریر۔ جب تقریر کی بستی کے قریب قافلہ پہنچا تو شام کا وقت تھا، سورج غروب ہونے کو تھا۔ یہ شمر خولی سے کہتا ہے اس جگہ پہ خیمے لگاؤ، ہم اس جگہ پہ رات گزاریں گے۔ ازادر لکھا جہاں انہوں نے خیمے لگائے نا، وہاں سامنے بالکل عیسائیوں کا کلیسا تھا، گرجا تھا، وہاں سے عیسائی راحت کی نظر میرے مولا حسین کی پیشانی اثر پہ پڑی تو کیا دیکھتا ہے؟ ایک نور کی شعاع نکلتی ہے جو آسمان سے ٹکرا کے پھر واپس آتی ہے۔ وہ اپنے ساتھیوں سے کہتا ہے میرے ساتھیوں وہاں چلتے ہیں، یہ دیکھتے یہ روشنی کہاں سے نکلتی ہے۔ اجرکم من اللہ آزادار لکھا ہے راہب اپنے ساتھیوں کو لے کے وہاں آیا جہاں فوج اشقیاء نے خیمے لگائے تھے۔ قریب آ کے کیا دیکھتا ہے؟ ایک سر ہے جو نیزے کی نوک پر بلند ہے، اور سر کی پیشانی سے نور کی شعائیں نکل رہی ہیں۔ یہ آگے بڑھ کے پوچھا بھائی تم کون ہو اور یہ سر کس کا ہے؟ جب اس نے کہا کہ تم کون ہو، کہتے ہم مسلمان ہیں، کہتا سر کس کا ہے؟ لیکن کہتے یہ باغی کا سر ہے۔ اجرکم من اللہ آزادارو، باغی کا نام آنا تھا، عیسائی تھا، مسلمان نہیں تھا۔ آگے بڑھ کے کہتا ہے تم اسے باغی کہتے ہو تو کہتے رہو، میری نظروں میں دنیا سے سب سے بڑا نمازی لگتا ہے۔ اجرکم من اللہ، لہذا ایسے کرو آج رات زیارت کے لیے مجھے سر دے دو۔ کہتا ہے زیارت کے لیے سر دے دو، وہ کہتے ہیں نہیں دیں گے، کہتا ہے قیمت لے لو لیکن زیارت کر لینے دو۔ ہاں افسوس سے جملہ کہہ رہا ہوں نا، مسلمانوں نے سر حسین کو بیچا، عیسائیوں نے سر حسین کو خریدا۔ جب قیمت لے لی نا، کہتے پکڑ لو اس نیزے کو، اس سر کو اتار کر اپنے گھر میں لے جاؤ۔ پوری ذمہ داری سے جملہ کہہ رہا ہوں۔ ابھی مخنف نے کہا جب عیسائی راہب نے اس نیزے کی طرف اپنا ہاتھ بڑھایا جس نیزے پر مولا حسین کا سر اثر تھا، ہاتھ کا بڑھنا تھا، میرے مولا کے نیزے کی نوک پر لب متحرک ہوئے۔ فرماتے ہیں عیسائی خبردار، میرے اس نیزے کو ہاتھ نہ لگانا، تو نہیں جانتا میں کون ہوں، میں وہ ہوں جس کے متعلق اللہ فرماتا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ عیسائی میری طہارت کی گواہی اللہ نے قرآن میں دی ہے۔ جب عیسائی نے دیکھا نا سر بولتا ہے، سر بولتا ہے، آگے بڑھا، تعجب سے آگے بڑھ کے کہتا ہے پہلے مجھے بتاؤ تو صحیح، حل انت نبی، کیا تم کوئی نبی ہو؟ مولا فرماتے اللہ انا نبی، میں نبی نہیں ہوں۔ کہتا حل انت وصی نبی، کیا تم کسی نبی کے وصی ہو؟ مولا فرماتے نعم انا وصی محمد، ہاں میں محمد کا وصی ہوں۔ کہتا ہے مولا پھر میں کیسے تمہارے اس نیزے کو ہاتھ لگاؤں؟ مولا فرماتے ہیں پہلے کلمہ پڑھ، پہلے کلمہ پڑھ، مومن بن، پھر میں اس نیزے کو ہاتھ لگانا۔ اگر ابھی تک اس کتاب کے اندر یہ کلمہ لکھا نہ ہو، میری سزا وہ ہے جو چور کی ہے۔ مقتل ابی مخنف لکھتا ہے جب کلمے کی بات آئی نا تو پہلے کلمہ پڑھ، پہلے کلمہ پڑھ۔ راہب نے فوج اشقیاء کی طرف دیکھا اور دیکھ کہا مولا کلمے کی بات کرتے ہو تو مجھے ان جیسا کلمہ نہ پڑھانا، کلمے کی بات کرتے ہو تو مجھے ان جیسا کلمہ نہ پڑھانا۔ مولا فرماتے ہیں ان جیسا کلمہ نہیں پڑھاؤں گا۔ ہاں مولا فرماتے ہیں پڑھ کلمہ، راہب کہتا پڑھاؤ کلمہ۔ مولا فرماتے ہیں پڑھ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ واشہد ان علی ولی اللہ۔ عزادر راہب نے کلمہ پڑھا، پڑھ کر سر کو نیزے سے اتارا،
اس نے سر کو صاف کیا، سر کو خوشبوئیں لگائی. ابھی مخلب لکھتا ہے یہ اپنے گھر میں سے لے گیا سر کو گھر میں لے گیا. اس نے شیشے کی الماری میں بڑے ادب سے سر کو بند کیا. سر کو بند کر کے یہ رات کا وقت ہے، راحت زیارت کرنے کے لیے بیٹھ گیا. یہ زیارت کر رہا تھا. ابھی مغرب لکھتا ہے ادھر آدھی رات کا وقت ہوا. اچانک باہر سے ایک بی بی کے رونے کی آواز آئی. اجرکم اللہ، ایک بی بی کے رونے کی آواز آئی. یہ کہتا میں ڈر گیا. میں نے دروازہ کھولا تو کیا دیکھا؟ ایک بی بی ہے جس کے سر کے بال کھلے ہوئے ہیں، جو اس کا سیاہ لباس ہے، جو یا حسین کہہ کے رو رہی ہے. یہ کہتے میں ڈر گیا. میں آگے بڑھا. میں نے کہا بی بی تم کون ہو اور اس حسین سے تیرا کیا رشتہ ہے جو رات کے اندھیرے میں تو حسین کو یاد کر کے رو رہی ہے؟ تو بی بی کی آواز آئی اور کاش تو نے یہ مریم سے پوچھا ہوتا کہ میں کون ہوں، کاش تو نے عیسیٰ سے پوچھا ہوتا میں کون ہوں. ارے میں وہ بی بی ہوں جو میدان مباہلہ میں آئی تھی. میرا نام فاطمہ ہے. جب سے تو نے میرے حسین کا سر نیزے سے اتارا ہے میرا حسین مجھے نظر نہیں آ رہا. اللہ لعنت اللہ علیہ. بات میں حسین